نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ دعوت دیں اور لوگوں کے ساتھ ایسے طریقے سے مباحثہ کریں جو بہترین ہو۔ تمہارا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون راہ راست پر ہے۔ دعوت اللہ کا مفہوم ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، لہذا داعی کو چاہیے کہ لوگوں کو اپنی طرف یا اپنے دھڑے کی طرف یا اپنی کسی پسندیدہ شخصیت کی طرف دعوت نہ دے، بلکہ اس کی دعوت صرف اور صرف اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دین کی طرف ہونی چاہیے۔ دوسرے لفظوں میں دعوت میں اپنی یا کسی اور شخصیت کی اہمیت اجاگر کرنے کی بجائے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دین کی اہمیت اجاگر کرنی چاہیے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 108 میں ارشاد ربانی ہے، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، فرما دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں علی وجہ البصیرت اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں بھی اور میری اتباع کرنے والے بھی۔ اسی طرح سورۃ النحل آیت نمبر 125 میں ارشاد فرمایا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اپنے رب کی راہ کی طرف دعوت دیجئے حکمت کے ساتھ اور عمدہ نصیحت کے ساتھ۔ اور دعوت بھی مکمل دین کی دینی چاہیے، صرف چند مشہور اختلافی مسائل تک اسے محدود نہیں رکھنا چاہیے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ چند اختلافی مسائل کے علاوہ داعی کے پاس کوئی مسئلہ ہی نہ ہو جس پر وہ گفتگو کر سکے۔ رب کے راستے سے مکمل دین مراد ہے، نہ کہ چند مسئلے۔ اور دعوت میں مسائل و احکام کے شرعی مقام و اہمیت کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ جو مسئلہ اور حکم جتنی اہمیت کا حامل ہو اسے اتنی ہی اہمیت دینی چاہیے، اہم کو غیر اہم اور غیر اہم کو اہم یا اہم ترین نہیں بنا دینا چاہیے۔ اسی طرح فروعی مسائل کو اصولی اور عملی مسائل کو اعتقادات کا درجہ دینا یا مقصود بالذات حکم کو وسیلہ اور وسیلہ کو مقصود بالذات بنا لینا ہرگز ٹھیک نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح دعوت میں مناظرے کی قباحتوں، مثلا غرور و تکبر، شہرت طلبی کا جذبہ، ریاکاری، ہر صورت میں اپنی برتری اور مخالف کو شکست دکھانے کا شوق وغیرہ سے مکمل طور پر اجتناب کرنا چاہیے۔ اگرچہ یہ سب چیزیں رذائل اخلاق میں داخل ہیں، لیکن ان کی اہمیت کے پیش نظر ان سے خصوصی طور پر بچنے کا ذکر ضروری سمجھا گیا ہے۔ اور دعوت انتہائی سنجیدہ اور متین انداز میں ہونی چاہیے۔ مخالف پر طنز کرنا، فکر کسنا، اس کا استہزاء اور اس کی توہین و تحقیر، یہ سب امور سنجیدگی اور متانت کے خلاف ہیں۔
بلکہ مخاطب کو محسوس ہونا چاہیے کہ داعی کے دل میں واقعی اس کی ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ ہے جو اسے دعوت دینے پر مجبور کر رہا ہے، تاکہ مخاطب میں انتقامی جذبہ اور ضد و اناد پیدا نہ ہونے پائے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ دعوت کا انداز انتہائی باوقار ہو۔ اندھا دھند زور لگا کر اور بڑکوں کے انداز میں تقریر و خطاب سے اجتناب ضروری ہے، کیونکہ یہ بھی وقار و تمکنت اور دعوت و داعی کی شان کے منافی ہے۔ اس آیت میں یعنی ادعو الی سبیل ربک میں دعوت کا مفہوم تو واضح ہی ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین حق کی طرف بلانا تاکہ وہ اپنی زندگی دین حق کی روشنی میں بسر کریں، اور اس میں حکمت سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کو دین حق کی طرف بے ہنگم طریقے سے نہ بلایا جائے، بلکہ اس کے لیے ایسا طریقہ اپنایا جائے جو انتہائی دانائی پر مبنی ہو۔ اس سلسلہ میں ایک تو یہ پیش نظر رہے کہ اپنے موقف کے اثبات کے لیے انتہائی سنجیدہ اور باوقار انداز میں ایسے عام فہم قسم کے دلائل پیش کیے جائیں کہ مخاطب متاثر ہوئے بغیر نہ رہے۔ دوسرے یہ کہ داعی اور مبلغ کی زبان اور لب و لہجہ انتہائی نرم اور مشفقانہ ہو۔ داعی میں یہ صلاحیت ہو کہ وہ سخت سے سخت موقف اور تلخ سے تلخ مسئلے کے بیان کے لیے انتہائی نرم اور شیریں الفاظ کا انتخاب کر سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف تبلیغ کے لیے بھیجتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا تھا، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 44 میں ہے کہ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، کہ اس سے نرمی سے بات کرنا شاید وہ نصیحت حاصل کرے یا ڈر جائے۔ اور موعظہ حسنہ سے مراد یہ ہے کہ دوران تقریر و گفتگو ایسی چیزوں کا ذکر کیا جائے جن سے مخاطب کا دل نرم ہو تاکہ بآسانی دعوت حق قبول کر سکے۔ مثلا زندگی کی بے ثباتی کا ذکر، موت کا ذکر، آخرت کی ہولناکیوں کا ذکر، عذاب قبر اور عذاب جہنم کا بیان وغیرہ۔ اسی طرح اس کی اخلاقی حس کو انگیخت کرنے والے کلمات اور جملوں کا موقع و محل کے مطابق استعمال تاکہ وہ بد اخلاقی پر نہ اتر آئے۔ گویا مخاطب کے دل کو نرم کرنے والی اور اس کی اخلاقی حس کو بیدار کرنے والی باتیں موعظہ حسنہ ہیں۔ اور جدال بطریق احسن سے مراد یہ ہے کہ مخالف کے ساتھ افہام و تفہیم کے لیے مبادلہ خیال کیا جائے اور اس کے دلائل و شبہات کو سن کر ان کا مضبوط دلائل کے ساتھ ازالہ کیا جائے تاکہ دعوت حق کے قبول کرنے میں جو رکاوٹ ہے وہ دور ہو جائے۔ مخالف کے موقف پر تنقید اور اس کے دلائل کی تردید چونکہ بہت نازک کام ہے، کیونکہ اس میں پہلے دونوں کاموں یعنی دعوت اور موعظہ حسنہ کی نسبت مخاطب کے اشتعال میں آنے کا زیادہ امکان ہوتا ہے، اس لیے یہاں بصراحت یہ شرط لگا دی گئی ہے کہ ایسا نازک کام انتہائی احسن طریق سے سر انجام دینا چاہیے تاکہ مخاطب میں ضد و اناد اور اشتعال پیدا نہ ہونے پائے۔ یہاں یہ بات از خود واضح ہو جانی چاہیے کہ دعوت میں اگر حکمت و دانائی اور موعظہ حسنہ کی شدید ضرورت ہے تو جدال بطریق احسن میں ان دونوں کی لازماً اس سے بھی زیادہ شدید ضرورت ہوگی۔ اس اہم نقطے کی طرف داعیان دین کی خصوصی توجہ کی ضرورت ہے، اور داعی کے لیے یہ بھی ضروری ہے
کہ وہ اپنی دعوت دین کا اولین مخاطب اپنے آپ کو سمجھے، یعنی سب سے پہلے اپنے آپ کو اس کا پابند بنائے اور کوشش کرے کہ اس کا عمل اس کے قول کے مخالف نہ ہو، کیونکہ اس سے دعوت کمزور ہو جاتی ہے، اور مخاطب یہ بات سوچنے میں حق بجانب ہوگا کہ اگر اس کی دعوت سچی ہوتی تو دائی خود عملاً اس کی مخالفت کیوں کرتا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 44 میں ارشاد فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ اور سورۃ الصف آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا لم تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود تم کرتے نہیں ہو۔ اس کے بعد داعی کے اہل و عیال کا حق ہے کہ انہیں دعوت دی جائے، اس کے بعد قریبی رشتہ دار اور پھر دور کے رشتہ دار۔ علی ھذا القیاس جتنا کسی کا قریبی تعلق ہوگا اتنا ہی اس کا دعوت کے بارے میں استحقاق زیادہ ہوگا۔ سورۃ التحریم آیت نمبر 11 میں ارشاد فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو آگ سے بچاؤ۔ اور سورۃ الشعراء آیت نمبر 214 میں ارشاد فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی اللہ کے عذاب سے ڈرائیے۔